بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اچھا بھائی مسفرہ، جی آج جو ہے بہت پیاری کہانی آپ کو میں سنا رہا ہوں. ٹھیک ہے. جی ایک بزرگ تھے، جی ان کا نام تھا بشر حافی. صحیح. کیا نام تھا؟ بشر حافی. ہاں، بہت بڑے اللہ والے تھے اور سب لوگ ان سے محبت کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے اور سب لوگ ان سے محبت کرتے تھے. صحیح. اتنا سب جگہ وہ مشہور تھے. وہی بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، مطلب بزرگ جہاں چلے جاتے سب لوگ آ جاتے، ان کی جوتے اٹھاتے، ان کو سلام کرتے. لوگ ترستے تھے ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی زیارت کرنے کے لیے. مطلب ترس کیا ہوتے؟ یعنی ان کے دل میں چاہتے تھے، سب چاہتے تھے کہ میں کسی طریقے سے ان کو دیکھ لوں. صحیح. اچھا، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت، اتنی عزت دی ہے، سب لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، سب لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، سب لوگ آپ کو چاہتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا پوچھا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے سے تو کوئی اتنی محبت نہیں کرتا، آپ سے کیوں کرتے ہیں سب؟ تو انہوں نے عجیب بات بتائی. انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے. ہاں، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بس میرے اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے میری محبت، عزت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے. میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، میں تو بہت گناہگار آدمی تھا. گناہگار مطلب؟ میں اللہ پاک کو ناراض کرتا تھا، پہلے اللہ کی نافرمانی کرتا تھا. وہ لیکن اچھی تھے. نہیں، شروع میں وہ اچھے نہیں تھے نا. تو میں نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، میں گندے کام کرتا تھا. گندے کام بہت سارے ہوتے ہیں گندے کام. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، وہ اپنا قصہ سنا رہے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں راستے میں جا رہا تھا جی، تو میں نے دیکھا ایک کاغذ پڑا ہوا ہے. تو میں ایک دم جھکا اور میں نے اس کاغذ کو اٹھایا. اس کاغذ پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. نیچے اللہ کا نام کسی نے پھینک دیا ہوگا. کسی نے پھینک دیا. اچھا، اب کیا ہوا؟ یہ جو شخص تھے نا، پھینکتے نہیں. ہاں، اگر غلطی سے وہ گر گیا تو اٹھا کے دوبارہ چوم لیتے. اچھا، ہوا کیا کہ یہ بشر حافی کہتے ہیں، اپنا قصہ سنا رہے ہیں، پہلے میں گندا آدمی تھا، لیکن ہوا یہ کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، راستے میں مجھے کاغذ ملا، اس کاغذ کو میں نے اٹھایا، اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. تو ایک دم مجھے اللہ کی محبت میرے دل میں آ گئی. میں گیا، میں نے اس کاغذ کو صاف کیا. مطلب صاف کیا؟ اس پہ کچرا لگ گیا تھا، اس کو میں نے جھاڑ دیا، صاف کر دیا. اس کو اپنی جیب میں رکھا. میرے پاس اس وقت صرف 2 درہم تھے، یعنی بہت تھوڑے سے پیسے تھے. میں گیا اور میں نے ان 2 درہموں کی ایک دکان میں جا کے خوشبو خریدی، بہت اچھا سا عطر خریدا، خوشبو خریدی. اور پھر میں نے گھر آیا، میں نے اس کاغذ کو اچھی طرح صاف کیا اور پھر اس کاغذ کے اوپر میں نے اللہ کے نام کے اوپر خوشبو لگائی. اس کو میں نے چوما، اس کو میں نے ماتھے سے لگایا اور پھر میں نے اس کو سنبھال کے جو کاغذ رکھے ہوئے تھے اللہ کے نام کے، میں نے اس میں رکھ دیا اور میں سو گیا. رات کو جب میں سو گیا تو خواب آیا مجھے. خواب میں کوئی کہنے لگا یا بشر ابن الحارث رفعت اسمنا عن الطریق وطیبته لأطیبن اسمک فی الدنیا والآخرہ. ان کو آواز آ گئی، آواز ایسی، ہاں، کوئی یہ کہہ رہا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اے بشر، ایسے آ گئی بس. اے بشر، اللہ کی طرف سے کوئی کہہ رہا تھا، اے بشر تم نے ہمارے نام کو راستے سے اٹھا کر صاف کیا، اس پہ خوشبو لگائی، ہم تمہارے نام کو دنیا میں روشن کر دیں گے، معطر کر دیں گے سب. مطلب وہ بندہ اچھا تھا جس نے خواب، ہاں نہیں، جس نے خواب پڑھا. جی، اب سمجھے آپ؟ صحیح. تو اب دیکھو کیا ہوا. اب انہوں نے گویا حضرت بشر نے یہ قصہ سنایا کہ میں گندا آدمی تھا، لیکن میں نے اللہ کے نام کا ادب کیا، اس کو خوشبو لگائی، اللہ نے میرے نام کو روشن کر دیا. اب میں جہاں جاتا ہوں سب کہتے ہیں حضرت بشر آ رہے ہیں جی، حضرت بشر کو دیکھنے ہم جا رہے ہیں. تو
جو اللہ کے نام کو روشن کرے گا اللہ اس کے نام کو کیا کر دیں گے؟ روشن کر دیں گے. روشن کر دیں گے. ہاں, جو اللہ کے نام کو عزت دے گا اللہ کیا کریں گے؟ روشن کر دیں گے. اس کو عزت دیں گے. جو اللہ سے عزت دیں گے, سب اس کی تعریف کریں گے, سب اس کی عزت اچھی. ہاں صحیح ہے. تو اس کہانی سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ ہمیں بھی اللہ کے نام کی عزت کرنی چاہیے. کبھی بھی ہم اللہ بولے نا تو اس کے ساتھ تعالی بولیں, اللہ تبارک و تعالی, یہ ادب ہے. جیسے اللہ تعالی بولتے ہیں. صحیح ہے. تو اس سے وہ ہوتا ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا اس کہانی سے کہ خدا نخواستہ کہیں کسی جگہ پر ہم نے کوئی کاغذ دیکھ لیا جس پہ اللہ کا نام لکھا ہو, فوراً ہمیں اٹھا کے صاف کر کے اس کو چوم لے کے اس کو ادب سے کسی جگہ پہ رکھنا چاہیے. خوشبو. ہاں, اور اس کہانی سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ با ادب با نصیب. کیا پتہ چلا؟ با ادب با نصیب. با نصیب کیا مطلب؟ جو ادب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت نوازتے ہیں, اللہ پاک اس کو نعمتیں دیتے ہیں. اور آپ نے ایک جملہ سنا, بے ادب بے نصیب. جو جس کے اندر ادب نہیں ہوتا نا تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ پاک نہیں دیتے. بے ادب بے نصیب. بے ادب بے نصیب. ہاں, با ادب با نصیب. با نصیب. با ادب با نصیب. اب آپ نے یہ جملہ یاد رکھنا ہے, دونوں میں با لکھا ہوا. ہاں, آپ نے یہ جملہ یاد رکھنا ہے, ہمیشہ ادب کرنا ہے. صحیح ہے. ہر چیز کا ادب کرنا ہوتا ہے. ہاں, ہر چیز کا ادب ہوتا ہے. بڑوں کا ادب, اللہ تعالیٰ کا ادب, اللہ کے نام کا ادب, قرآن کا ادب, خانہ کعبہ کا ادب. صحیح ہے. ہر چیز کا ادب کرنا ہے. صحیح ہے. قرآن کبھی اٹھائیں آپ تو پہلے اس کو اچھی طریقے سے چومیں, ماتھے سے لگائیں, سینے سے لگائیں, آپ اللہ میاں خوش ہو جائیں گے آپ سے. اور خوشبو لگائیں, خوشبو لگا کے سنگے. ہاں ٹھیک ہے. صحیح. تو اچھی کہانی تھی آج کی. بس اتنی. ہاں, تو اس کہانی میں تھوڑا سا مجھے سنائیں گے کیا ہوا تھا؟ ایک بزرگ تھے بشر, ان سے لوگوں نے کیا کہا کہ آپ کو اتنا نام آپ کا روشن ہو گیا, اتنی آپ کا اتنا نام آپ کا روشن ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے اس کے پہ کیا واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا تو نا ایک کاغذ نظر آیا. میں نے جھک کے دیکھا تو میں نے اٹھا کے دیکھا تو اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. پہ چوما, صاف کیا, ماتھے سے لگایا, اور ان کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے. وہ دکان گئے, ایک اچھی سی خوشبو لی, مطلب عطر لیا, پھر گھر پہ آئے, پھر پیپر کو صاف کر کے پھر خوشبو لگائی, اور اس کو رکھ کے پھر سو گئے. خواب میں کسی نے کیا کہا؟ تم نے اللہ کے نام کو خوشبو لگائی, ہم تمہارے نام کو خوشبو لگا دیں گے. مطلب یعنی تمہارے نام کو روشن کر دیں گے. تم جہاں جاؤ گے سب لوگ تم سے محبت کریں گے. صحیح ہے. تو ٹھیک ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. بس ایک کام سیکھ لیں آپ, ہر ایک کا ادب کرے. با نصیب, با ادب با نصیب, بس با ادب. یہ با ادب با نصیب. ہاں, کیا مطلب؟ جو ادب والے ہوتے ہیں بڑوں کا ادب کرتے ہیں, اللہ کے نام کا ادب کرتے ہیں, جو بڑے ان کو اللہ ان کے نصیب جاگ جاتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ بہت نوازتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں, اللہ پاک سب کچھ دیتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگا کریں. کیا دعا مانگی؟ اے اللہ مجھے با ادب با نصیب بنا دے. با ادب با نصیب. ہاں چلیں دعا مانگ لیں آج. اے اللہ پہلے دعا مانگ لیجیے. اے اللہ مجھے با ادب با نصیب بنا دیں. دوبارہ بولیے. اے اللہ مجھے با ادب با نصیب فرما دے, بنا دیں. اور مجھے بے ادب بے نصیب مت بنائیں, اور مجھے بے ادب بے نصیب نہیں بنائے. آمین. جزاک اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور بڑی اچھی باتیں سکھائی. آمین. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.